اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید۔ آیت نمبر 23۔ اور اس کے بعد فرشتہ کہے گا جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہ یہ ہے میرے پاس تیرا نامہ اعمال جو بالکل تیار ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ حکم ہوگا ڈال دو ایسے شخص کو جہنم میں جو کفر کرنے والا تھا، ضد رکھتا تھا حق سے اور دوسروں کو حق سے روکنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا تھا، شک کرنے والا تھا دین میں۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بنایا۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پس ڈال دو اس کو سخت عذاب میں۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، کہے گا اس کا ساتھی، اس کا دوست شیطان، اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو زبردستی گمراہ نہیں کیا، سرکش نہیں بنایا، وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، لیکن یہ خود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید۔ ارشاد ہوگا رب العالمین فرمائیں گے میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا، ڈراوے میں نے بھیجے انبیاء کے ذریعے، تمہیں ڈرایا جہنم سے۔ ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات تبدیل نہیں کی جائے گی، میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا آج۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم کو کہیں گے تو بھر گئی ہے، وتقول هل من مزید، وہ کہے گی نہیں مزید اور بھی کچھ چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 30 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے
ذکر فرمایا کہ موت وہ برحق ہے اور موت کسی کو چھوڑتی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو باقی رہ جائیں گے ان سب پر بھی موت آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو موت دے کر دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو فرمایا وہ دن وعید کا دن ہوگا، ڈراوے کا دن ہوگا، اور ہر شخص اللہ کے حضور جب پیش ہوگا تو اپنے ساتھ دو فرشتے لائے گا، ایک اسے ہانکنے والا ہوگا اور دوسرا اس کے لیے بطور گواہ کیا ہوگا۔ نامہ اعمال جو اس کا پیش کرے گا، تو جس وقت اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کے نامہ اعمال ان تک پہنچا دیں گے، تو اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ آج وہ دن آ چکا ہے جس دن سے تو بے خبر تھا، اور ہم نے تیری آنکھوں سے پردے کھول دیے ہیں، آج تو صحیح اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے اور حقیقت کو پہچان لے۔ فرمایا وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کے ساتھ جو فرشتہ نامہ اعمال لے کر آنے والا ہوگا وہ اسے کہے گا کہ ھذا ما لدی عتید، یہ ہے تیرا نامہ اعمال جو میرے پاس بالکل تیار ہے، اس کو پڑھ، اس کو لے۔ چنانچہ وہ پڑھے گا، جو نامہ اعمال پڑھنے کے بعد تمام گواہیاں مل جانے کے بعد جو شخص اچھا نہیں ہوگا، جس کا نامہ اعمال اچھا نہیں ہوگا اور اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، یہ اس کے برا ہونے کی علامت ہوگی، اس لیے کہ اچھے لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور برے لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، لیکن یوں ہاتھ نکال کے سینے سے پیچھے کی طرف ان کو پکڑایا جائے گا۔ تو ایسے جو لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ان کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہنم میں جانے والے شخص کی جو برائیاں بیان کی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ کن اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ بابا جی نہ کو نماز باہر پڑھن جا کے، باقی تسی نماز باہر پڑھو نا۔ تو یہ اس کی بدعمالیاں کون سی ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کو کہاں پھینک دو؟ جہنم میں ڈال دو۔ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ فرمایا کل کفار عنید، ہر کافر کو، کفر کرنے والے جو ہوں گے ان کو کہاں بھیج دیا جائے گا؟ جہنم میں۔ اور عنید، ضدی، حق سے ضد رکھنے والے لوگ، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ نہ سمجھی کی وجہ سے حق کا انکار نہیں کرتے کہ ان کو پتہ کوئی نہیں، اس وجہ سے وہ حق کو نہیں مان رہے، بلکہ وہ ضد کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہوتا ہے، حق بات کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے،
پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے، عنید، ضد کی وجہ سے۔ فرمایا یہی ضد ان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ انادی بندہ بھی جہنم میں جائے گا، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا بندہ بھی جہنم میں جائے گا۔ فرمایا جو نیک کام سے روکتا ہو، حق سے روکتا ہو، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ معتدن، حد سے بڑھنے والا بھی جہنم میں ہوگا۔ اس کے حق میں بھی جہنم کا فیصلہ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے دین سے تجاوز کر جائے، حق بات سے تجاوز کر جائے، حد کو کراس کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو احکام میں نے اتارے ہیں ان سے تجاوز کرتا ہے، اور فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں، فرمایا حکم ہوگا ان کو بھی جہنم میں ڈالو۔ مریب، شک کرنے والا، دین کے اندر شک کرنے والا، دین میں شبہ پیدا کرنے والا، تو ایسے شخص کو بھی کہاں بھیجا جائے گا؟ ایسے لوگ موجود ہیں جو حق بات بتاتے کوئی نہیں، بس مبہم بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر لوگ بھی کہتے ہیں بھی اسی کدی بنی ہے، او مولوی انج آخدا ہے تے اے مولوی انج آخدا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جہنم میں ڈلوائیں گے۔ جو مریب، دین کے اندر شبہ پیدا کرتا ہے، شک پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کو صاف بات نہیں بتاتا، لوگوں کو حق بات نہیں بتاتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح کے ان کے راہبر بھی ہوں گے، ہیں؟ آج جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کے اللہ نے ان پر مسلط کیے ہوئے ہیں نا۔ لوگوں کو حق بات کی خواہش نہیں ہے، تمنا نہیں ہے کہ ہم تک حق پہنچے، تو ان کو ان کے رہنما بھی ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں جو ان کے پیسے تو کھاتے ہیں لیکن ان کو حق بات نہیں بتاتے۔ تو اس لیے اگر دل کے اندر تڑپ ہو نا، حق کی تمنا ہو، خواہش ہو، طلب ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ واسطہ ڈال دیتے ہیں جو حق بات بیان کرتا ہے۔ دل کے اندر تڑپ ہی نہ ہو، بندہ خود ہی چور ہوئے تو انہوں چور ہی ٹکرنے نا، ہیں؟ خود بندہ چور ہو تو اسے چور ہی ملیں گے نا، اسے صاف بندے تو نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے دل میں طلب ہونی چاہیے حق کی، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو حق بات بیان کرتے ہیں۔ فَأَلْقِيَا، فرمایا کہ شک پیدا کرتے تھے دین میں، شبہ پیدا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں قیامت کے دن ڈلوائیں گے۔ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ شک پیدا کرنے والے لوگ، شبہ پیدا کرنے والے لوگ دین کے اندر، وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بناتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بناتے ہیں اور لوگوں کو شرک پر لگاتے ہیں، لوگوں کو خالق کے سامنے سجدہ کرنے سے ہٹا کر مخلوق کے سجدے کرواتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں فرمایا دین میں شبہ پیدا کرنے والے، اور فرمایا کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے پر مجبور کرتے ہیں، اور ان کے عقائد، ان کے اندر فرمایا بگاڑ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں پھینکے گا، جنہوں نے لوگوں کے عقائد خراب کیے ہوئے ہیں اور خالق کے سجدے کی بجائے مخلوق کے سجدے کروائے۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں ڈالے گا۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، اب وہاں پر پہنچ کر یہ جہنمی شیطان سے جھگڑے گا، شیطان بھی تو وہی ہوگا نا، ہیں؟ وہ دے واسطے کوئی الگ کمرہ تو نہیں ہونا نا، اس نے بھی تو جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ سارے جہنمی شیطان کو جناب پکڑ لیں گے، اسے گھیر لیں گے، تو نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، آج تیری وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے ہیں، تو خود ٹھیک نہیں تھا، تو نے ہمیں بھی خراب کیا ہے۔ شیطان پر سارا اپنا جو ہے وہ ملبہ ڈالیں گے، شیطان کو برا بھلا کہیں گے، تو وہ آگے سے کہے گا قَالَ قَرِينُهُ، اللہ فرماتے ہیں ان کا ساتھی کہے گا، ان کا دوست کہے گا
شیطان اے ہمارے پروردگار ما اطغیتہ، میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا، میں نے ان کو غلط راستے پہ نہیں ڈالا، میں نے ان کو جو ہے وہ نہیں ورگلایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اے میرے تو بھی ایک پیر اگے سن، یہ تو مجھ سے بھی آگے آگے چلتے تھے، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود گمراہی میں گئے، میں نے ان کو کہاں خراب کیا، میں نے تھوڑی زبردستی پکڑ کے کہا تھا کہ حضرت علی اجویری کے سجدے کیا کرو، میں نے زبردستی پکڑ کے تھوڑی کہا تھا امام بری کی چڑھاوے چڑھایا کرو، میں نے تو ان کو زبردستی پکڑ کے گجرات شاہ دولہ پہ سجدے نہیں کروائے تھے، میں نے تو زبردستی نہیں کہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں دیا کرو، میں نے کب کہا تھا؟ فرمایا یہ خود گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تو وہاں پر ان کی یہ آپس میں جب گفتگو ہوگی، آپس میں یہ جھگڑیں گے، اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے لڑو نہیں، جھگڑو نہیں میرے سامنے، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہارے پاس پہلے ڈراوے بھیج دیے تھے، وعیدیں بھیج دی تھی، تمہارے پاس قرآن بھی آ گیا تھا، تمہارے پاس اللہ کا نبی بھی آ گیا تھا، ساری حجتیں تمہارے پاس پوری ہو گئی تھی، تو اب تمہاری اس وقت تمہارا اختیار تھا، ایک طرف قرآن تھا اور ایک طرف مولوی کی باتیں تھیں، مولوی کی کتابیں اور مولوی کی کہانیاں تھیں، تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور مولوی کی کہانیاں تو نے سن کر اس پر عمل کر لیا اور یقین کر لیا، اور آج تو شیطان سے جھگڑتا ہے کہ اس نے مجھے غلط راستے پہ لگا دیے، تو خود غلط راستے پہ لگ گیا ہے، تیرے سامنے قرآن بھی تھا، اس طرف تو کیوں نہیں گیا؟ تو آج میرے سامنے یہ جھگڑے نہ کرو، تو وہاں پر یہ دیکھیں قرآن جا بجا کہتا ہے کہ یہ جدائیاں ہو جائیں گی، وہاں پر جو ہے وہ رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ نکالیں جی، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 167، 166 167، صفحہ نمبر 32 ہے جی، صفحہ نمبر 32، صفحہ نمبر 32 سورۃ البقرہ آیت نمبر 166۔ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے، پیروی کرتے تھے جن کی، ان لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے۔ دو طبقوں کا ذکر ہے، ایک گمراہ کن پیر اور ایک گمراہ کن مرید، گمراہ کرنے والے پیر اور گمراہ ہونے والے مرید۔ فرمایا یہ گمراہ کن پیر گمراہ کرنے والوں سے جو گمراہ ہوئے مرید ان سے الگ ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ، کس وقت؟ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جس وقت عذاب دیکھیں گے، جب عذاب دیکھ لیں گے اس وقت علیحدگی اختیار کریں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان جو دنیا میں تعلقات تھے وہ سارے کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، وہ اسباب وہ تعلق کیا ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ دنیاوی تعلق تھا نا، پیسے والا تعلق تھا، اور تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ دینی تعلق تو قیامت کے دن بھی باقی رہے گا نا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا وہاں پر سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن الا المتقین، جو دینی آپس میں تعلق ہوگا، متقی لوگ ہوں گے، وہ آپس میں وہاں پر بھی دشمن نہیں ہوں گے، وہ وہاں پر بھی دوست ہوں گے۔
یہ تعلق جو ہے ختم ہونے والا، یہ دنیاوی تعلق ہے۔ جو دنیا میں تھا بس پیر صاحب پیسے لیتے تھے اور مرید صاحب پیسے دیتے تھے، یہ اتنا ہی تعلق تھا نا، وگرنہ پیر صاحب کو تھوڑی ان کی مریدوں کی فکر تھی، اتنی فکر ہوتی تو اسے غلط رستے پہ تو نہ لگاتا۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، وہاں پر یہ مرید کہے گا کاش ہمارے پاس واپسی جانے کا وقت ہو دنیا میں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو میں وہاں پر جاؤں اور دنیا میں دوبارہ جا کر میرا اس پیر سے واسطہ پڑے، میں بھی اس سے اسی طرح بیزار اور بری ہونے کا اعلان کروں گا جس طرح کہ آج انہوں نے ہم سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ مجھے کاش دوبارہ واپسی کا وقت مل جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی حسرت ہی رہے گی، حسرت ہی رہے گی۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ان کے لیے دوزخ سے نکلنے کا وقت نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ مستقل دوزخ میں ہی پڑے رہیں گے۔ سورت ابراہیم پارہ نمبر 13، سورت ابراہیم پارہ نمبر، یہ بھی شیطان ہی ہے نا جو غلط رستے پہ لوگوں کو لگاتے ہیں، شیطان پیر ہیں ان کے شیطان راہبر، تو یہ علیحدگی جو ہے وہ قیامت کے دن ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 311، صفحہ نمبر 311، سورت ابراہیم آیت نمبر 22 ہے جی، صفحہ 311 کی آخری لائنیں ہیں 3، وہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اللہ نے سچا وعدہ کیا اور پورا فرما دیا، اور میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے لیکن میں نے ان وعدوں کے اندر خلاف ورزی کی ہے، میں نے پورے نہیں کیے۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور فرمایا شیطان ان کو کہے گا جہنمیوں کو جو اس کے ساتھ جھگڑیں گے، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، مجھ پر کوئی، تمہارے اوپر میرا کوئی زور تو نہیں چلتا تھا، میں کوئی تم سے زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی۔ ایک طرف رب کا قرآن، دوسری طرف مولویوں کی جھوٹی کہانیاں اور قصے تھے، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی۔ یار یہ مولویوں کے قصے کہانیاں بڑے مزین ہیں، بڑے مزے کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، اس مولوی کے پیچھے چل پڑو، قرآن کو چھوڑ دو۔ فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ خود کو برا بھلا کہو نا۔ تمہارے پاس عقل نہیں تھی، اللہ نے عقل دی تھی تمہیں، سوچ سمجھ بوجھ دی تھی، تم جانور بنے رہے ہیں؟ جانوروں میں عقل اور شعور نہیں ہوتا نا، تو تم جانور بنے رہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ تمہیں اللہ نے عقل دی تھی، انسان بنایا تھا، سیدھے سمجھتے اور چلتے نا، قرآن کے پیچھے چلتے، قرآن والوں کی مانتے۔ تم نے جو ہے وہ غلط لوگوں کے پیچھے چل کر اپنی زندگی خراب کر لی، اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا۔ آج مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی،
فرمایا کہ شیطان کہے گا میں تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم میری مدد کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ آج نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، فرمایا شیطان یہ کہے گا کہ میں انکار کرتا ہوں، میں بیزار ہوں اس بات سے کہ تم نے دنیا کے اندر مجھے خدا کا شریک بنایا۔ مجھے خدا کا کیا بنایا؟ شیطان کو اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں؟ ہیں؟ عبادت تو اولیاء اللہ کی ہو رہی ہے، نبیوں کی ہو رہی ہے، اللہ کے ولیوں کی ہو رہی ہے، تو شیطان قیامت کے دن کیسے کہے گا کہ میں آج تمہارے شرک سے کیا ہوں؟ بیزار ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ حقیقت میں کس کی عبادت ہوتی ہے؟ شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ حضرت علی حجویری کے نام کی نظر و نیاز دی جا رہی، نظر تو یہی آ رہا ہے کہ دیگ اور چڑھاوا حضرت علی حجویری کے نام کا چڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عبادت کس کی ہے؟ شیطان کی ہے۔ امام بری کی اگر چڑھاوا چڑھایا جائے، ان کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھ کر ان کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے۔ 11ویں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نہیں، شیطان کی ہے۔ حقیقت میں عبادت کس کی بنتی ہے؟ یہ تو اللہ کے نیک بندے زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ اب کوئی سمجھتا ہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی دیگ پکا رہا ہوں، حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میں تمہارے شرک سے کیا ہوں؟ بیزار ہوں، مجھے کوئی جو ہے وہ ملامت نہ کرو، مجھے برا بلا نہ کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم اپنی زندگی خود خراب کر کے آئے ہو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر جب ان کا جھگڑا ہوگا آپس میں، اللہ کہیں گے میرے سامنے آج جھگڑو نہیں، میں نے تو حق کے ساتھ آج فیصلہ کر دیا ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، فرمایا آج نہ میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹوں گا، میرا فیصلہ وہی ہے جو میں نے کر دیا ہے، اور میں کسی پر ظلم بھی نہیں کر رہا، کسی بندے پر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے یہ دیکھیں، سورت صاد نکالیں جی، سورت صاد کی آیت نمبر 84 ہے، صفحہ 551، صفحہ نمبر 551، سورت صاد آیت نمبر 84، پارہ نمبر 23، صفحہ 551۔ قال فالحق والحق اقول، رب العالمین فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں اور میں تو ہمیشہ سچ کے ساتھ بات کرتا ہوں، فیصلے کرتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں جہنم کو تجھ سے، یعنی شیطان کو اللہ کہہ رہے ہیں تجھ سے بھروں گا، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو تیری پیروی کریں گے ان سے جہنم کو بھروں گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے جو فیصلہ کر دیا تھا میرا فیصلہ اٹل ہے، میں آج فیصلہ نہیں بدلوں گا، اور یہ کسی پر ظلم بھی نہیں ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، فرمایا جس دن ہم جہنم کو کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ آگے سے کیا کہے گی؟ وتقول هل من مزید، نہیں میں بھری نہیں ہوں، ابھی تک میری چاہت اور طلب پوری نہیں ہوئی، اور بھیجیے، اور جہنم میں بھیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنت اور جہنم کے جب فیصلے کر دیے جائیں گے، ابھی تک جہنم بھی خالی ہوگی، جنت بھی خالی ہوگی۔ اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی ہے، سارے فیصلے ہو جائیں گے، جن و انس اپنے اپنے جو ہے وہ فیصلے کے مطابق وہاں پر چلے جائیں گے۔ جنت بھی خالی ہے، جہنم بھی خالی ہے۔ جنت جو خالی ہوگی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگ پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ان لوگوں کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، اور وہاں پر جنت میں انہیں کیا کر دیں گے؟ بھیج دیں گے۔ پھر جنت تو مکمل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، ادھر سے جہنم ابھی خالی ہوگی۔ جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ لوگ نہیں پیدا کریں گے کہ مزید جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پیدا کیا جائے اور انہیں کیا کیا جائے؟ جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں بندوں پر، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم اس کے اندر رکھیں گے جہنم کے اندر، پھر وہ کہے گی بس 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 ابھی خواہش پوری ہو گئی۔ تو اس لیے قیامت کے دن جہنم سے سوال ہوگا حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول حل من مزید، وہ کہے گی نہیں ابھی مجھے کچھ اور چاہیے، مزید جو ہے وہ میری تمنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سوال اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے ہولناکی بڑھانے کے لیے کریں گے، مزید ڈراوا ہے لوگوں کے لیے، جو لوگ اچھے عمل نہیں کرتے ان کے لیے مزید ڈراوا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ قیامت کا سوال ذکر کیا ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔